السلام علیکم۔ آج ہم ایک جو ٹیسٹ آ رہے ہیں منسٹری آف ڈیفینس کے، جو کچھ کے کل ہیں، کچھ کے پرسوں ہیں، کچھ کے فرسٹ کو ہیں، تو ان کے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ منسٹری آف ڈیفینس والے اپنا سلیبس جو ہے وہ شو نہیں کرتے کہ ان کا سلیبس کیا ہے، کس چیز کے ڈسکرپٹیو پیپرز ہوں گے، تو اس کے بارے میں وہ کوئی انفارمیشن نہیں دیتے۔ تو آج ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے بیسیکلی پیپر کس ٹائپ کے ہوتے ہیں یا پاسٹ پیپر کس طرح کے آئے تھے، تو ان ساری باتوں پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم او ڈی کا سلیبس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے آگے ڈسکرپٹیو، اس کا کیا سلیبس ہوتا ہے پاسٹ پیپر کی بنا پہ، اور سب انسپیکٹر کا کیا ہے۔ پیٹرن یہ چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاسٹ پیپر کے حساب سے جو ان کا پیٹرن رہا ہے اس کے بارے میں ہم اس لحاظ سے ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پیپر کی، جو ڈسکرپٹیو پیپرز ہوتے ہیں۔ تو پاسٹ میں اسی طرح سے رہا ہے کہ ان کے دو پیپرز ہوتے ہیں۔ ایک انگلش ایسے کا ہوتا ہے جس میں کوئی کرنٹ ایشوز پہ وہ ایسے وغیرہ دے سکتے ہیں، کسی بھی کرنٹ ایشو جو اس ٹائم چل رہا ہو، جیسے جو ہے افغان پیس پروسیس پہ دے دیا، کشمیر ایشو پہ دے دیا، اور کوئی بھی اس طرح واٹر کرائسس پہ دے دیا، پاکستان کے انرجی کرائسس پہ دے دیا، تو کسی بھی جنڈر ڈسکریمنیشن پہ دے دیا، تو کسی بھی کرنٹ ایشو جو چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ایسے دے دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کو ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے کی مارکنگ جو ہے یہ سی ایس ایس کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بہت ہائی لیول کا وہ ایگزام ہوتا ہے۔ اس کی جو مارکنگ ہوتی ہے وہ لو لیول کی ہوتی ہے۔ وہ اس میں آپ کی بیسیکلی رائٹنگ سکلز چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کیا یہ کسی ٹاپک پہ لکھ سکتا ہے، اس کی انگلش سکلز کیسی ہیں، کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں، ڈیلیوری یہ کیسے کرتا ہے اپنے آرگومنٹس کی، تو وہ اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ جو دوسرا پیپر ہوتا ہے وہ ان کا کرنٹ افیئر کا پیپر ہوتا ہے۔ اس میں یہ کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئرس کے مکس اپ کر کے دیتے ہیں۔ کرنٹ ایشوز بھی آ جاتے ہیں اور کچھ ایشوز پاکستان سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، جیسے وہ وار آن ٹیرر آ گیا، پاکستان کا اس میں رول پوچھ لیتے ہیں۔ جو آپ کو میں نے ایسے کے لیے ایشوز بتائے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں، یعنی پاکستان کا رول کیا تھا افغان پیس پروسیس کے اندر، اور چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں، کشمیر ایشو کے لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سارے اس طرح کے کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئرس کا کچھ مکس اپ ٹاپکس آ جاتے ہیں۔ تو یہ دو پیپر ہوتے ہیں، ایک ایسے کا پیپر ہے، ایک کرنٹ افیئر کا پیپر ہوتا ہے۔ تو یہ دو پیپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پیپر میں ہوتے ہیں۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سب انسپیکٹر کے بارے میں۔ سب انسپیکٹر کا بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بھی اسی طرح سے دو پیپر پاس میں رہے ہیں، جیسے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ٹیسٹ میں ہیں، اور وہی دو پیپر ہوتے ہیں، ایک انگلش ایسے کا ہوتا ہے اور ایک کرنٹ افیئر کا ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پر تھوڑا کوشچن کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر دونوں کے پیپر ایک ہیں تو ڈفرینس کیا ہو جاتا ہے ان میں۔ تو ڈفرینس ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایم او ڈی کا ایگزام ہوتا ہے یا جو ایم او ڈی کا ڈسکرپٹیو پیپرز ہوتے ہیں اس میں وہ انالیٹیکل سکلز چیک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کا آپ کو اوپینین اورینٹڈ کوسچن دے دیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کو اگر وہ کشمیر ایشو دے دیتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، فیوچر پراسپیکٹ کیا ہوگا، یا آپ کو افغان پیس پروسیس دے دیتے ہیں تو آپ کو یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو فیوچر میں کیا کیا چیلنجز درپیش آ سکتے ہیں، یا افغان کا فیوچرز کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایم او ڈی کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ فوکس انالیٹیکل سکلز یا انالیسس پہ اسٹوڈنٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب انسپیکٹر کے پیپر میں وہ جو ہے انالیسس پہ نہیں، بلکہ وہ جیسے ایک ڈسکرپشن پوچھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کی، جیسے لکھ دیا کہ آرٹیکل 35A کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، اس کو کشمیر کے ریووکیشن آف آرٹیکل کے بارے میں لکھیں، یا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی سارک کی جو ہے کمپوزیشن اور اس کی فارمیشن کے بارے میں لکھیں۔ تو یہ ایک ڈسکرپٹیو ٹائپ کا مطلب ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، اس میں انالیسس زیادہ نہیں، کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں لیکن زیادہ فوکس نہیں ہوتا، زیادہ فوکس نہیں ہوتا۔ تو ابھی میں آپ سے تھوڑا شیئر کروں گا کہ جو لاسٹ ٹائم سب انسپیکٹر کا پیپر آیا تھا اس میں کیا کیا کوسچن آئے تھے، پھر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا
کہ سب انسپیکٹر کا پیپر کس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو یہ کچھ اس کے جو ہے سب انسپیکٹر کے پرانے کوسچن جو آئے تھے. اس میں ایک کوسچن تھا G77 جو کہ گروپ آف G77 ڈیولپنگ نیشنز کا. اس کے بارے میں اس نے کہا تھا, یہ میں نے صرف ڈسکرائب لکھا, اس نے ساتھ میں اس کے ایمز اور آبجیکٹیو اور اس کے بارے میں ڈسکرپشن کا پوچھا تھا, یعنی یہ بھی ڈسکرائب کرنے کا ایک کوسچن ہے. پھر اس نے کشمیر کے بارے میں پوچھا تھا, امپیکٹ اس کے پوچھے تھے. پھر ایک کوسچن تھا امپیچمنٹ پروسیس آف US پریزیڈنٹ, وہ ڈسکرائب کریں گے کس طرح US کے پریزیڈنٹ کو کیسے امپیچ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح افغان فینسز اور اس کے امپیکٹ, اس کے بارے میں اس نے پوچھا تھا, جو ریسنٹلی مطلب پاک افغان بارڈر کو جو فینسنگ کی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں اس نے یہ کوسچن کیا ہوا تھا. اس کے بعد یہ بھی یہ کوسچن تھا کہ پاکستان رول ہیز اے میڈیٹر ان سعودی اینڈ ایران کنفلکٹ, اس کے بارے میں بھی اس نے کوسچن کیا ہوا تھا. تو یہ تھوڑا کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر کا اس طرح سے مکسچر آتا ہے. تو یہ تھا ان دونوں پیپرز کی ڈسکرپشن, کیسے ہوتا ہے, کس کے پیپر میں کیا آتا ہے. تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو ان پرسپیکٹیو سے پیپر کو پریپیئر کریں.